جی، آج ہم غزہ کی صورتحال پہ پھر دوبارہ بات کریں گے، اور جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو اسرائیلی حکومت ہے، جو اسرائیلی فوجی ہیں، وہ غزہ میں داخل ہو چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی بمبارمنٹ سے جو ہلاک افراد کی جو تعداد ہے وہ 9,000 سے بھی زائد تجاوز کر چکی ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، جو مسلم امہ ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور اسرائیل کیوں دنیا کی بات نہیں سن رہا۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں بھی جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی ہے جس کو اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں جس میں بین الاقوامی برادری نے اسرائیل سے مدد کی اپیل کی کہ جنگ بندی کی جائے، تاکہ غزہ کے علاقے میں جو بحران پیدا ہوا ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، تو یہ ہے کہ ایک لوگوں کو خوراک، پانی اور دوائیات مہیا کی جائے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے صحافی بھی مارے گئے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ جو امدادی کارکن ہیں وہ بھی جو ہے مارے گئے ہیں، تو اس حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ میرے خیال میں جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب بہت سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں اس حوالے سے، جو اس جنگ کے حوالے سے چیزیں بھی جو ہے وہ بڑی غلط طریقے سے وہ پورٹریٹ ہوتی ہے، غلط رپورٹنگ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم مسلم امہ کی بات کریں، ہم پاکستان کی بات کریں، تو وہاں پہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی گئی ہے، اور اسرائیل بہت سے لوگوں کو مار رہا ہے، اور 9,000 سے زائد اب تک جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اور 1,500 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ وہ والے تعداد پیش نہیں کرتے جو اموات اسرائیل میں ہوئی ہیں، لیکن ان تعداد کو ہمیشہ وہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ فلسطین میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم جب یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ کی میڈیا میں ہلاکتوں کی بات فلسطین کی بھی ہوتی ہے، لیکن اسرائیل کی ہلاکتوں کی بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم حکومتی سطح پہ بات کرتے ہیں تو حکومتیں جتنی بھی ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو فیور دے رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں بھی جتنے لوگ، اگر 9,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، تو ان کی اگر ہم ہلاکتیں دیکھیں تو زیادہ تر وہ سویلین ہیں۔ پھر اگر ہم اسرائیل کی طرف دیکھیں جو 1,500 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، تو وہ بھی زیادہ تر سویلین ہیں، اور دونوں طرف سے جو سویلین افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے جو کہ کیجوالٹی ہوئی ہے اس جنگ میں۔ اب اگر اسرائیلی کوئی لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں تو وہ بھی افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے ہمیں بہت سے دوست ہوتے ہیں جو کہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جبکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف جو فلسطینی افراد شہید ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں مذہب کی بنیاد کے بجائے ہمیں انسانیت کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ اموات جہاں پر بھی ہو، جس بھی سویلین کی ہو، وہ غلط ہے اور یہ جنگ رکنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ اگر حماس نے اس جنگ کی ابتدا کی اور اگر وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پایا تھا تو پھر اس جنگ کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ حماس ہی تھا جس نے جنگ شروع کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو میڈیا تھی، ہمارے جو پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں اس کو ایک بہت بڑے فتح کے حوالے سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے تھے، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس سے فلسطینیوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس بین الاقوامی برادری سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے، جنگ روکا جائے، اور اب وہ جو ہے وہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ آج جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں تو آپ جب جنگ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پائے تھے تو پھر آپ سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ آپ نے یہ جنگ کیوں شروع کی، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ 9,000 جو افراد ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ قصور حماس کا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب اسرائیل بھی اسرائیلی حکومت کی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کے ہاتھ میں تک جنگ بندی نہیں کریں گے، اور جو ہمیں گراؤنڈ پہ صورتحال نظر آ رہی ہے اب جو شمالی غزہ ہے اس کے اوپر میرے خیال میں یہ جو لگ رہا ہے وہ یہ علاقہ یہ قابو کر لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کے لیے پہلی بہت زیادہ محدود جگہ تھی۔ غزہ ایک ایسی پٹی ہے جہاں پہ دنیا کی گنجان ترین جو ہے وہ آبادی ہے، اور اب اگر اس میں کسی بھی ایک حصے کو خالی کر کے ان کو دوسری سائڈ آپ ان کو پش کریں گے تو وہ گنجان ترین جگہ ہوگی، پھر لوگوں کے پاس نہ تو وہاں پہ رہنے کی جگہ ہوگی، نہ ان کے پاس تعلیم کی سہولتیں ہوں گی، نہ ہیلتھ کی ہوں گی، اور وہ ان کے پاس پانی اس وقت تو پانی اور خوراک تک ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انسانی حقوق کے بنیادوں پر میرے خیال میں غزہ کو جو ہے وہ امداد ملنی چاہیے، ان کے عوام کو امداد ملنی چاہیے، اور اگر غلطی حماس کی ہے تو اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں نہ کرے، کیونکہ اگر حماس کی غلطی ہے تو حماس کی غلطیوں کا وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جو اس جنگ میں شریک نہیں تھے، جس کو ہم فلسطینی کہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جو سویلین تھے اور وہ اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر فریق ہے۔ تو میرے خیال میں اسرائیل کو بھی اس چیز پر سوچنا چاہیے انسانی بنیادوں پر، اور اگر وہ ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہیں اور سویلین کو بچا کے حماس کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اس سے ان کو جو بین الاقوامی جو برادری ہے اس کی بھی بہت حد تک مدد ملے گی، لیکن اگر سویلین کیجویلٹی ہوگی تو اس سے اسرائیل کا موقف بہت کمزور ہوگا، عوامی سطح پر ان کی سپورٹ میں بہت زیادہ کمی آئے گی، اور لمبے عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کو اس کے سفارتی نقصانات ضرور ہوں گے۔ تو اسرائیل حکومت کو میرے خیال میں سویلین کیجویلٹی کو کم سے کم کر کے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنی چاہیے، اور اگر حماس کی خاتمے کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم آپ لوگوں کو وہاں پہ صاف پانی، ادویات اور خوراک، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی مدد کی جو ضرورت ہو، بین الاقوامی مدد اگر وہ ان کو آ رہی ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ غزہ میں صورتحال بہت خطرناک حد تک جو ہے کہ انسانی المیہ میں تبدیل ہو رہی ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، جہاں پہ اموات ہوئی ہیں ہم دیکھیں کہ سرطانوں میں جگہ نہیں ہے، لوگوں نے ریفریجریٹر میں اور جو بڑے بڑے جو ٹرک ہیں جس میں وہ سرطانے بنائے گئے ہیں اور جہاں پہ لاشوں کو رکھا گیا ہے، تو یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو بھی میرے خیال میں اس حوالے سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطینی عوام کو تھوڑا سا ریلیف ضرور دینا چاہیے۔